نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترمات مسلمات بہنوں، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے اور اس عشرے کے اندر اعتکاف کی سنت زندہ کی جاتی ہے۔ گزشتہ درس میں اعتکاف سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اعتکاف سے متعلق چند مزید باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلی بات یہ ہے، اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ احادیث مبارکہ میں اعتکاف کی بڑی فضیلتیں آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المعتکف یعتکف الذنوب، معتکف اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اعتکاف کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو باہر کے لوگ کر رہے ہیں، معتکف نہیں کر سکتا، جنازے میں نہیں جا سکتا، قبرستان نہیں جا سکتا، بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا ہے، اور بہت سے دنیا کے اندر خیر کے کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے لوگ خیر کے کام کر رہے ہیں اس کا ثواب اللہ اس کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے عطا فرما رہا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، جب ہم طالب علم تھے نوجوانی میں، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کبھی کبھی پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ تو وہ جو نوجوان ہمارا ساتھی تھا، دوست تھا، وہ بھی والد صاحب کے ساتھ کچھ اور لوگ بیٹھ جاتے تھے اعتکاف میں۔ تو میں نے اس سے ایک دن پوچھا، تم پورے مہینے میں اعتکاف کرتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ تم نوجوان ہو، اتنی چھوٹی عمر ہے، پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہو؟ اس نے ایک عجیب بات بتائی جو آج تک مجھے یاد ہے۔ اس نے، ہمارا دوست تھا، کہنے لگا یار نہ مجھے قرآن صحیح طرح پڑھنا آتا ہے، نہ میری نماز کوئی ٹھیک ہے، پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوں گی میری نماز میں، قرآن میں، روزے میں اعتکاف میں ایک مہینہ بیٹھ جاتا ہوں، کم از کم یہ فائدہ تو ہوتا ہے کہ میں گناہوں سے بچ جاتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف پر مستقل چیپٹر باندھا ہے، ابواب الاعتکاف، اس میں احادیث لے کر آئے۔ ہمارے یہاں حدیث کا درس ہوتا ہے، تو میں نے اس درس حدیث میں یہ بیان کیا کہ جب میں یہ درس دیتا ہوں اور یہ حدیث پڑھاتا ہوں تو مجھے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوا۔ وہ سوال یہ پیدا ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد میں پڑھاتے تھے، لیکن فرض کے علاوہ جو سنتیں تھیں وہ آپ گھر میں پڑھتے تھے۔ فجر کی سنت گھر میں پڑھتے تھے، ظہر کے بعد کی سنت گھر میں، اسی طرح مغرب عشاء کی سنتیں، وتر تہجد کے ساتھ رات کو گھر میں پڑھتے تھے، تہجد گھر میں پڑھتے تھے۔ تو آخر یہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی سنت ہے جو آپ نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ نے ہمیشہ اعتکاف کیا اپنی وفات تک، ہر سال رمضان میں۔ یہ جو اعتکاف ہے اس میں بھی تو آپ جو رات کی عبادت تھی، نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، تو یہی عبادت تو آپ گھر میں بھی کرتے تھے۔ پھر اس کی خاص وجہ کیا ہے کہ رمضان میں آپ آخری عشرے میں مسجد میں آ کر اعتکاف فرماتے تھے اور گھر بار کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو احادیث میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں احادیث لے کر آئے ہیں اعتکاف کے چیپٹر میں، اس حدیث کے اندر غور فکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے امت کو کہ اس آخری عشرے میں ایک رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس ایک رات میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تعلیم دے رہے ہیں اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف مسجد میں فرما رہے ہیں کہ مسجد ایسی جگہ ہے روئے زمین پر، مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس مسلمان آخری عشرے میں مسجد میں آ گیا تو اس کو لیلۃ القدر ضرور ملے گی، اس کی لیلۃ القدر مس نہیں ہوگی۔ یہ اعتکاف کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ساری دنیا اس نے چھوڑ دی، اللہ کے گھر میں آ گیا، 24 گھنٹے عبادت میں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے، اور اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اسی لیے ہم اپنی مسجد میں الحمدللہ، ہماری مسجد کے اندر بہت سے حضرات اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، بزرگ بھی ہمارے بیٹھتے ہیں، اور ہمارے جوان نوجوان بھی بیٹھتے ہیں۔ تو میں ہر سال یہ ترغیب دیتا ہوں، تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھو، اعتکاف میں سمجھانے کے لیے نوجوانوں کو، ان کی انٹرسٹ کے لیے کہتا ہوں، دیکھو بھائی اعتکاف فل ٹائم اعتکاف نہیں کر سکتے تو شارٹ ٹائم کر لو۔ تو میں کہتا ہوں جی اعتکاف ہمارے یہاں 2 قسم پر ہوتا ہے، فل ٹائم اعتکاف اور شارٹ ٹائم۔ شارٹ ٹائم اور فل ٹائم میں فرق کیا ہے؟ فل ٹائم اعتکاف آخری عشرے کا، پورا عشرے کا آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ سنت اعتکاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو پارٹ ٹائم اعتکاف ہے، ایک فل ٹائم ہو گیا اور ایک پارٹ ٹائم۔ یہ جو پارٹ ٹائم اعتکاف ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ تھوڑی دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفلی اعتکاف کم از کم 1 دن کا ہوتا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر دن کا اکثر حصہ نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائی اگر آپ فل ٹائم نہیں کر سکتے تو پارٹ ٹائم کر لو۔ پارٹ ٹائم کیا ہے؟ آپ نوکری پر جائے، کام کرے، شام کو فارغ ہو، مسجد میں آ جائے، صبح تک یہاں رہے، تو لیلۃ القدر آپ کو مل جائے گی۔ اگر آخری عشرہ مسجد میں گزاریں گے تو فل ٹائم نہیں کر سکتے تو پارٹ ٹائم کی نیت کر لو بھائی۔ تو نیت کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ، تو پارٹ ٹائم کی نیت کرے، رات مسجد میں گزارے، انشاءاللہ آپ کو اعتکاف کے برکت سے اور اعتکاف کی سنت سے لیلۃ القدر مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھیے، عورتیں اپنے کل یہ مسئلہ بیان کیا تھا، خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کرے اور مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کرے۔ جیسے حدیث میں مسند احمد کی حدیث میں نے بیان کی تھی کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا میرا دل چاہتا ہے آپ کی مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا تمہارا اپنے گھر کے اندر کونے میں نماز پڑھنا گھر کے باہر والے حصے سے افضل ہے، اور گھر کے باہر والے حصے میں نماز پڑھنا لوکل مسجد سے افضل ہے، اور لوکل مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے پیچھے نماز پڑھنے سے افضل ہے، اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ تو نماز جب فرض ہے اور خواتین کے لیے افضل ہے کہ وہ گھر کی مسجد میں پڑھے، تو اعتکاف تو فرض بھی نہیں ہے، تو نماز فرض ان کے لیے افضل ہے گھر میں پڑھے، تو اعتکاف فرض نہیں ہے، یہ بھی افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر میں پڑھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری والی روایت ہے، آپ نے اپنی ازواج مطہرات جنہوں نے اعتکاف کے لیے خیمے لگائے تھے، آپ نے پسند نہیں فرمایا، آپ نے اسے خیمے نکالنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو مسجد میں اعتکاف کے لیے پسند نہیں فرمایا۔ معنی یہ ہے عورتوں کے لیے بہتر ہے گھر کی مسجد میں اعتکاف۔ اب اعتکاف کیسے کریں گے؟ 1-2 مسئلے بھی بیان کر دیتا ہوں۔ جب 20ویں تاریخ ہو، یعنی 20واں رمضان کا روزہ ختم ہو رہا ہے، تو مغرب سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت کریں۔ مرد حضرات مسجد میں آ جائیں۔ نیت کیا کریں گے جی؟ آپ یہ نیت کریں کہ جی میں نے نیت کی آخری عشرے کے اعتکاف کی، عید کے چاند تک اعتکاف کی، بس یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ دل میں نیت کر لے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، خواتین بھی یہ نیت کر لیں۔ البتہ یہ بات سمجھ لیں، خواتین کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ ان ایام
کے اندر اعتکاف ہو کہ وہ پاک ہو. اگر وہ مخصوص ایام ان کے آ گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا ان کو، پھر بعد میں ان کو ایک قضا کرنی پڑے گی اور روزہ رکھ کر قضا کرنی پڑے گی. یہ مسئلہ بھی میں پہلے بتا چکا ہوں. اچھا، اب جب یہ اعتکاف آپ کر لیں گے تو مسجد کے اندر آپ رہیں گے، اور وہ خاتون اپنے گھر کی مسجد میں رہے گی، جو اس کے گھر کی مسجد ہے، جو اس کا کمرہ ہے جہاں نماز پڑھتی ہے. اگر نہیں ہے تو ایک کمرہ اپنے لیے مقرر کر لیں. بغیر ضرورت کے وہ عورت اس کمرے سے باہر نہ جائے، اور یہ جو مرد ہے مسجد سے باہر نہ جائے. مسجد میں معلوم کر لے کون کون سا حصہ مسجد کے اندر نہیں ہے. اب جیسے وضو خانہ ہے، ٹوائلٹ ہے، تو مسجد کے اندر نہیں ہے یہ، یا یہ کچن ہے ہمارا، یہ مسجد میں نہیں ہے. یہ جو لیڈیز روم ہے اس طرف والا، یہ مسجد کے اندر نہیں ہے. لائبریری ہے، یہ بھی مسجد کے اندر نہیں ہے. تو مسجد کے ہال میں اعتکاف کریں. ایک مسئلہ یہ، آپ وضو کے لیے جا سکتے ہیں، ٹوائلٹ کے لیے جا سکتے ہیں. غسل فرض ہو گیا، غسل جنابت، اس کے لیے جا سکتے ہیں. باقی شاور لینے کے لیے روزانہ صبح جا رہے ہیں، جی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میں شاور لینے جا رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے جمعے کے غسل کی بھی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لے کر آئے ہیں. اس حدیث میں غور کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حجرہ تو آپ کا مسجد کے قریب تھا، آپ اپنا سر مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتے، سر باہر نکالتے مسجد سے اور خود اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں آپ کے سر کو دھوتی تھی، میں آپ کے سر کو دھوتی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا رہے، اور آپ جناب یہاں آج کا معتکف پورا غسل کرنے باہر جا رہا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں کنگھی کرتی تھی آپ کے سر کی، آپ کے سر کو دھوتی تھی. اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا آپ حاجت کے بغیر گھر میں نہیں آتے تھے. تو وضو کے لیے جا سکتے ہیں، ٹوائلٹ کے لیے جا سکتے ہیں. کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو یہاں ویسے یہ مسئلہ ہے نہیں، پریکٹیکلی یہی ہوتا ہے. مسجدوں میں کوئی نہ کوئی محلے میں لے آتا ہے، مسجد میں بھی انتظام ہوتا ہے. اگر بالکل کسی جگہ نہ ہو تو کھانا لینے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی حاجت نہیں ہے. وہ ویسے ہی باہر نہ جائے، جناب کیا ہے وضو خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور جناب یا غسل خانے میں شاور کر رہا ہے روزانہ. نہیں، مسجد میں آ گیا، آپ مسجد کے اندر وقت گزارے، بغیر ضرورت کے باہر نہ جائے. باقی کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوچھ لینا چاہیے کہ بھائی ہمیں کیسے اعتکاف کرنا ہے. جو حضرات اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ آ جائے. کل انشاءاللہ جو اعتکاف شروع ہوگا تو مغرب سے پہلے پہلے، یعنی جو کل کون سا دن ہے؟ ٹیوزڈے، منگل کا دن، یعنی منگل کے دن انشاءاللہ وہ مغرب سے پہلے پہلے مسجد کے اندر خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف شروع کر دے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.